الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک یہ پورا انصاف ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک سے جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا قصد اور ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل کی تھی تاکہ ہم اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاریں۔ جیسے آج بدقسمتی سے امت مسلمہ نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہم بلائے بیٹھے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہوا ہے کہ اگر تم کسی سے کوئی بچہ لیتے ہو، کوئی بچی لیتے ہو تو اس کو اسی کے باپ سے بلاؤ، اسی کی نسبت اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف کرو، اپنا نام اس کے باپ کی جگہ مت لکھواؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کے حقیقی باپوں کی طرف ہی ان کی نسبت کرنا اور بلانا، یہ اللہ کے نزدیک بالکل انصاف اور سیدھی اور سچی بات ہے۔ جس طرح سچ نہیں بدل سکتا، اسی طرح لے پالک بچہ بھی حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو نسبت ہے ان کے حقیقی باپوں کی طرف ہی رہنے دو۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی فیملی سے کوئی بچہ لیتے ہیں، بھائی کا ہے، بہن کا ہے یا کسی اور رشتہ دار کا ہے، وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ ان کے حقیقی باپ کون ہیں، ان کی نسبت انہی کی طرف رہنے دو۔ اور اگر آپ کو نہیں پتہ، مثال کے طور پہ آپ کسی ادارے سے بچہ لیتے ہیں جس کے والدین کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اپنا نام اس کے والد کی جگہ مت لکھو، اس کی نسبت اپنی طرف مت کرو، وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی ادارے سے بھی کوئی بچہ لے کر آتے ہیں تو اس کی بھی نسبت جو ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ دین میں آپ کے بھائی ہیں، دین میں آپ کے دوست ہیں۔ اپنا نام کسی حال میں بھی، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کو جو آپ کا اپنا حقیقی بچہ نہیں ہے اپنا نام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کام تم سے اگر بھول چوک میں ہو گیا ہے تو اس پر یا اس میں کوئی گناہ نہیں تم پر، لیکن اگر دل کے ارادے سے کرو گے تو وہ گناہ کا کام ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر ہم کسی سے کوئی بچہ لیتے ہیں تو وہ ہم ارادہ کر کے اس کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھواتے ہیں، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اور کیونکہ اللہ کے احکام واضح آ جانے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے نا کہ جو لوگ واضح احکام آ جانے کے بعد بھی نافرمانی کریں، کفر کریں، تو وہ ظالم ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرے۔ تو اتنا واضح حکم آ جانے کے بعد بھی اگر ہم بدقسمتی سے لاشعوری میں یا جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی نے اپنی نسبت کسی اور باپ کی طرف کی
یعنی جس کا وہ بیٹا نہیں ہے تو اپنی نسبت اس کی طرف کی تو اس نے کفر کیا۔ تو خدارا جن لوگوں نے ایسا کوئی عمل کیا ہوا ہے، میری التجا ہے ان سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق کہ خدارا اپنے اس عمل سے رجوع کریں۔ اگر آپ نے کسی کے بچے کو اپنا نام دیا ہوا ہے، اس کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، تو اس سے رجوع کر لیں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اور جن کسی کا کوئی ارادہ ہے ایسا کام کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ اپنے احکام کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں شروع میں فرمایا ہوا ہے کہ کیونکہ حضرت زید کے بارے میں یہ مشہور تھا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کر ہی بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہم نے انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمدً آبا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں فرمایا یہ تو صرف تمہاری ایک زبانی بات ہے، جو تم کسی کے لڑکے کو کسی کا لڑکا کہو، اس سے حقیقت بدل نہیں سکتی، واقعے میں اس کا باپ وہ ہے جس کی پیٹھ سے وہ نکلا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک لڑکے کے دو باپ ہوں، جیسے ناممکن ہے کہ ایک سینے میں دو دل ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق فرمانے والا اور سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ تو اس سے واضح حکم اللہ تعالیٰ کا اور کیسے آئے گا؟ تو اگر ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نافرمانی کریں گے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو اس سے واضح اللہ تعالیٰ کا حکم اور کیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لے پالک بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف ہی نسبت کرو ان کی۔ ہاں آپ ان کی پرورش کریں، ان کی آپ تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کو اپنے پاس رکھیں، لیکن باپ ان کے وہی ہیں جن کی وہ اولاد ہیں، جن کی وہ پیٹھ سے نکلے ہیں، ان کو اپنا نام مت دیں۔ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث کہ جو کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے گا، یعنی جو جس کا بیٹا نہیں ہے تو اپنی نسبت اس کی طرف کرے گا تو اس نے کفر کیا، اور جو بندہ کسی قوم سے نہ ہو اور وہ خود کو اس قوم سے بتائے تو وہ نافرمان ہے، وہ اس پر جنت حرام ہے۔ جو کسی قوم میں نہ ہو لیکن خود کو اس قوم سے بتائے اس پر جنت حرام ہے۔ تو بچوں کو لیتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہوا ہے کہ رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بے نسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جو آپ کے رحمی رشتے ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں، ان کا حق زیادہ ہے دوسروں کی نسبت۔ اس لیے اگر آپ کا ارادہ ہے کسی کا بیٹا یا بیٹی لینے کا تو کوشش کریں کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، مثلا آپ کے 2-3 بھائی ہیں کسی آدمی کے، تو ان کی اولاد ہے تو آپ ان میں سے اپنا کوئی بھتیجا یا بھتیجی کو لے کر اس کی پرورش کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ کیوں کہ کل کو جب وراثت کا مسئلہ آئے گا تو اس میں کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہے دادے کے مال کا، دادے کی جائیداد کا وارث پوتا ہے، نہ کہ وہ کوئی ایسا بندہ جس کا اس فیملی کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ 1/3 مال میں سے، جائیداد میں سے آپ اس میں وصیت کر سکتے ہو اس بچے کے لیے
جس کا اس فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں خواتین جو ہیں، جو بیویاں ہیں، زوجہ محترمہ صاحبہ، وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی یا بہن کا بیٹا یا بیٹی لیں، کیونکہ کل کو جو وہ جائیداد ہے وہ خامد کی یا مال ہے وہ سارا ادھر منتقل ہو جائے، تو یہ بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہ اس جائیداد میں وہ جو بچہ دوسری فیملی سے ہے، جس کا اس فیملی سے کوئی خونی ناتا نہیں ہے، وہ اس جائیداد میں وارث نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے آپ 1/3 حصے میں سے کچھ وصیت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھی تعلیم دیں، دین سکھائیں، تو وصیت بھی کریں 1/3 حصے میں سے، لیکن وارث نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس لیے خدارہ آپ کوشش کیا کریں کہ اگر بچہ کوئی لینا ہے، لے کر پالنا ہے، تو وہ اپنے خاندان میں سے ہو، وہ اسی دادے کا پوتا ہو یا اس فیملی سے ہی اس کا تعلق ہو کہ جس فیملی سے آپ خود ہیں، اپنے باپ کی یا اپنے دادا کی اولاد میں سے کوئی بچہ لیں۔ کیوں کہ کل کو وہ جو دادے کی جائیداد ہے وہ کسی دوسرے کے پاس، جو اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی وارث نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کو وہ جائیداد منتقل نہ ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو جو آپ نے کسی اور فیملی سے لیا ہوا ہے، آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں، نہیں، جو آپ اس کے ساتھ احسان کریں، آپ اس کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، تو وہ بھی آپ کا دینی بھائی ہے، دوست ہے، بچہ ہے، آپ نے لے کر پالا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ احسان کریں۔ لیکن وارث وہ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں، اپنے کتاب میں فرما دیا ہوا ہے کہ قرابت دار، وہ حقیقی وارث ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے خاندان میں سے اگر کوئی ایسا بچہ ہے، اپنے بھائی کی اولاد ہے، اپنی بہن کی اولاد ہے، یا اسی خاندان میں سے کوئی خونی رشتہ ہے جس کے ساتھ، اس کو لے کر پال لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ میسج شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔